معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، اکادمی ادبیات پاکستان قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن کے زیر اہتمام یوم آزادی کے حوالے سے اسکول پاکستان ملی اور مارکہ حق کے حوالے سے منعقدہ اس یادگار اور تاریخی محفل شعر میں آپ کا میزبان محبوب ظفر حاضر خدمت ہے۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کے حوالے سے منعقدہ اسکول پاکستان ملی مشاعرے کی صدارت اردو کی ممتاز و محترم شاعرہ محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ فرما رہی ہیں۔ میں انہیں اور اپنے ملک کے سبھی نامور سینئرز اور ہمسر شعراء محترم کو اپنی اور اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز ہو، میں بصد احترام ملتمس ہوں صدر نشین اکادمی ادبیات پاکستان پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ سے کہ وہ ابتدائی کلمات کے لیے تشریف لائیں۔ آپ کی بھرپور تعریف میں پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف۔ پاکستان کے ہر صوبے اور ہر علاقے سے تشریف لانے والے اردو زبان کے نمائندہ ترین، معتبر، معزز، محبوب، ہر دل عزیز اور سینئر شعراء کرام، راولپنڈی اور اسلام آباد سے آنے والے اور اس مشاعرے کو سننے کے لیے یہاں تشریف لانے والے میرے معزز اہل قلم احباب، آپ سب کو میں اپنی جانب سے اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ بالخصوص آج کا یہ ملی مشاعرہ کئی حوالوں سے یادگار ہے۔ ایک تو اس حوالے سے کہ آج یہاں ایسے شعراء ایک چھت کے نیچے جمع ہیں جن میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بہت عرصے کے بعد اسلام آباد تشریف لائے ہیں، اور اسلام آباد میں ایسے ستاروں کا یکجا ہونا اکادمی ادبیات پاکستان کے ہال میں ایک یادگار اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جو مجھے یقین ہے کہ اس شہر کے اہل قلم کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کو 78 برس ہو چکے ہیں۔ اس یوم آزادی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس آزادی کے موقع پر ہم اپنے جشن آزادی کے ساتھ ساتھ اس بات کی خوشی کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ حال ہی میں پاکستان نے اقوام عالم میں اپنے لیے ایک نیا اور ایک قابل فخر مقام حاصل کیا ہے۔ ہم سب ایک مدت سے اس بات کے منتظر تھے اور ہماری نئی نسل خاص طور پر مایوسی کے جس اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اور یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ پاکستان شاید اپنی وقت کھو چکا ہے، ان سب کے دل ایک نئے ولولے سے بیدار ہوئے ہیں، اور ہم سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان نے گزشتہ دنوں ہونے والی جنگ میں جس طرح کامیابی حاصل کی ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان ایک زندہ قوم کا ملک ہے۔ آپ سب خواتین و حضرات کا تہہ دل سے شکریہ، اور اپنی بات کا اختتام میں چند دعائیہ کلمات سے کروں گی کہ چراغ سب جلے رہیں، یہ باغ سب ہرے رہیں۔ چراغ سب جلے رہیں، یہ باغ سب ہرے رہیں، الٹ پڑے اسی پہ اب ہوا کی جو بھی چال ہے۔ بہت شکریہ۔ اور اب میں ملتمس ہوں ہماری لاہور سے آئی ہوئی بہت عمدہ شاعرہ محترمہ حمیدہ شاہین صاحبہ سے ان کے ان دو اشعار کے ساتھ کہ پیچھے رہے ہوئے تیرے پیچھے ہی پڑ نہ جائیں، پیچھے رہے ہوئے تیرے پیچھے ہی پڑ نہ جائیں، کچھ روز جان بوجھ کے رفتار سست رکھ، اور یہ صفحے دل زدگاں ہے تجھے احساس رہے، تو یہاں صرف میرے ساتھ کھڑا سجتا ہے۔ محترمہ حمیدہ شاہین صاحبہ لاہور سے ہماری مہمان۔ کریم رب نے کرم کیا اور خشک مٹی کی گود بھر دی، کریم رب نے کرم کیا اور خشک مٹی کی گود بھر دی، وہ چار سمتیں عطا ہوئیں جن کے چوکھٹے میں سجی ہوئی تھی، خدائے واحد کی بیش قیمت عظیم نعمت، ہمارے پرکھوں کی ایک من موہنی روایت، وہی مواخات اور محبت جو زندگی ہے۔
وہی مواخات اور محبت جو روز اول سے دشمنوں کی نگاہ بد میں کھٹک رہی ہے، عداوتوں اور بغاوتوں سے نمٹ رہی ہے۔ میرے وطن تیری سرحدوں پر غروب ہوتی جوانیوں کے تمام سورج ہمارے دل میں طلوع ہو کر امر ہوئے ہیں۔ میرے وطن تیری وادیوں میں سفید بھیڑوں کو ہانکتی سرخرو دوشیزہ کا سبز آنچل تیرا علم ہے۔ تیرے نشیبوں میں جھاگ اڑاتا چمکتا پانی، بلندیوں پر دمکتی کرنیں، شمال کا سب جمال دلکش، جنوب کی گندمی تمازت، کپاس چاول مکئی اگاتے کسان، روٹی پکاتی مائیں، دہی بلوتی دلیر جٹی، بپھرتی موجوں میں ناؤ کھیتی ہوئی مچھیرن، اسکول جاتے حسین بچے، گھروں میں لیٹے غنودہ بوڑھے، تیرے لیے نظم کہتے شاعر، تیرے لیے نظم کہتے شاعر، تیرے مناظر میں رنگ بھرتے ہوئے مصور، اسی لیے زندگی سے پر ہیں کہ تیرے بیٹے قضا کا ہر وار اپنے سینے پہ لے رہے ہیں۔ اور اب خواتین و حضرات، میں جس شاعر کو بلا رہا ہوں وہ اردو غزل کا بہت ہی خوبصورت شاعر، ان کے کئی حوالے ہیں ان کے، لیکن ان کے دو شعر میں سنا کے انہیں جب بلاؤں گا تو آپ خود سمجھیں گے کہ یہ کار عشق بھی ہے عجب کار ناتمام، یہ کار عشق بھی ہے عجب کار ناتمام، سمجھیں کہ ہو رہا ہے مگر عمر بھر نہ ہو، شام آئے اور گھر کے لیے دل مچل اٹھے، شام آئے اور دل کے لیے کوئی گھر نہ ہو۔ جناب اختر عثمان، آپ کی بھرپور تعلیم۔ ہر سمت ہے لو، روشنی دل نہیں جاتی، کیا کہنے؟ وہ حسن کی چھب وصل کی جھل مل نہیں جاتی، اور کاغذ پہ اترتی ہی نہیں سطر نمویاب، جب تک یہ میرے خون میں گھل مل نہیں کیا جاتی۔ کہنے؟ واہ 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 واہ۔ کاغذ پہ اترتی ہی نہیں سطر نمویاب، جب تک یہ میرے خون میں گھل مل نہیں جاتی، جیسے تو چلا آئے کسی شام اچانک، کیا کہنے؟ جیسے کوئی کھوئی ہوئی شے مل نہیں جاتی۔ واہ 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 واہ۔ آتا ہوں کلی کے لیے اور آتا رہوں گا، آتا ہوں کلی کے لیے اور آتا رہوں گا، جب تک نفس گرم سے یہ کھل نہیں جاتی، جب تک نفس گرم سے یہ کھل نہیں جاتی، کاہے کر رفوگر ہوں یہ کیا بخیہ زنی ہے، مجروح ہے جو روح اگر سل نہیں جاتی، مجروح ہے جو روح اگر سل نہیں جاتی، اور برسوں کا نہیں نصف صدی کا ہے فسانہ، برسوں کا نہیں نصف صدی کا ہے فسانہ، سب محو ہوا دل سے وہ محفل نہیں جاتی۔ اب خواتین و حضرات، بہت عمدہ شاعر جناب بیرم غوری صاحب، ان کے اس شعر کے ساتھ میں انہیں دعوت دوں گا کہ زمین کے ٹوٹے ہوئے آخری کنارے تک، زمین کے ٹوٹے ہوئے آخری کنارے تک، میں اس کے ساتھ چلوں گا نئے ستارے تک۔ جناب بیرم غوری سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ ہے یقین مجھ کو میری بات خدا رکھے گا، پرچم عشق کو
ہم رخ سے صبا رکھے گا. ہے یقین مجھ کو میری بات خدا رکھے گا. کیا کہنے. پرچم عشق کو ہم رخ سے صبا رکھے گا. نہ سہی چاند سی گلیاں نہ ستاروں سے مکان. واہ. نہ سہی چاند سی گلیاں نہ ستاروں سے مکان. زر خاشاک میرا بخت رسا رکھے گا. واہ واہ. نہ سہی چاند سی گلیاں نہ ستاروں سے مکان. زر خاشاک میرا بخت رسا رکھے گا. اور خشک روٹی پہ نمک چائے کی پیالی پانی. خشک روٹی پہ نمک چائے کی پیالی پانی. اسی میثاق پہ دل عہد وفا رکھے گا. نہ صحیح خشک روٹی پہ نمک چائے کی پیالی پانی. اسی میثاق پہ دل عہد وفا رکھے گا. اور شوق منزل نہیں ہوتا ہے یہ میں جانتا ہوں. واہ واہ. شوق منزل نہیں ہوتا ہے یہ میں جانتا ہوں. سو تیرا عشق مجھے آبلا پا رکھے گا. کیا کہنے. شوق منزل نہیں ہوتا یہ میں جانتا ہوں. سو تیرا عشق مجھے آبلا پا رکھے گا. رہ گیا مقدر میں خواب کا سفر کتنا. واہ. رہ گیا مقدر میں خواب کا سفر کتنا. جی سکے گا ایسے میں کوئی نوحہ گر کتنا. کتنا. واہ واہ واہ. رہ گیا مقدر میں خواب کا سفر کتنا. جی سکے گا ایسے میں کوئی نوحہ گر کتنا. یوں تو سچ نبھانے پر متفق تھے ہم دونوں. یوں تو سچ نبھانے پر متفق تھے ہم دونوں. تم بھی تھے مگر کتنے میں بھی تھا مگر کتنا. یوں تو سچ نبھانے پر متفق تھے ہم دونوں. تم بھی تھے مگر کتنے میں بھی تھا مگر کتنا. اور کوئی مت تمہیں دیکھے کوئی مت تمہیں چاہے. واہ. کوئی مت تمہیں دیکھے کوئی مت تمہیں چاہے. کر دیا محبت نے مجھ کو تنگ نظر کتنا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. 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 اور اب خواتین و حضرات میں ایک ایسے شاعر کو بلا رہا ہوں اردو غزل کے بہت باکمال شاعر. میں ان کا ایک ایک لفظ پڑھوں گا تو آپ شعر دہرائیں گے ان کے. آپ کی بھرپور تالیوں میں. دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں. جناب عباس تابش سے التماس. عزت میں بدل دی گئی رسوائی ہماری. عزت میں بدل دی گئی رسوائی ہماری. دنیا کو سمجھ پھر بھی نہیں آئی ہماری. واہ. عزت میں بدل دی گئی رسوائی ہماری. دنیا کو سمجھ پھر بھی نہیں آئی ہماری. یہ ہم جو تجھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ ہم جو تجھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ایسے تو چلی جائے گی بینائی ہماری. واہ 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 واہ. یہ ہم جو تجھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کیا کہنے. ایسے تو چلی جائے گی بینائی ہماری. واہ واہ واہ. پڑتا ہے تیرے دشت میں آنکھوں کا علاقہ. واہ. پڑتا ہے تیرے دشت میں آنکھوں کا علاقہ. کچھ اس میں زمین آتی ہے دریائی ہماری. پڑتا ہے تیرے دشت میں آنکھوں کا علاقہ. کچھ اس میں زمین آتی ہے دریائی ہماری. ہم اس کو لپٹنے کی اجازت نہیں دیتے. کوشش تو بہت کرتی ہے تنہائی ہماری. واہ 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 واہ. ہم اس کو لپٹنے کی اجازت نہیں دیتے. کوشش تو بہت کرتی ہے تنہائی ہماری.
तुम काट के रख दो कि उधड़ने के नहीं हम, तुम काट के रख दो कि उधड़ने के नहीं हम, उस हाथ ने कर रखी है तुरपाई हमारी। और अब ख़वातीन व हज़रात, उर्दू नज़्म के एक बाकमाल शायर, उनकी एक नज़्म तो शायरों का कौमी तराना है कि हम शायर होते हैं, हम पैदा करते हैं, हम गीली मुट्ठी को मुट्ठी में भेंचा करते हैं तो शक्लें बनती हैं, हम उनकी चोंचें खोल के सांसें फूका करते हैं, जो मट्टी थे वो छू लेने से तायर होते हैं, हम शायर होते हैं, हम थोड़े थोड़े हैं, हम कम कम होते हैं, हम शायर होते हैं। आपके भरपूर तालीम में जनाब डॉक्टर वहीद अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं। कि अभी लंगर नहीं डाला, तिकोनी बादबां की रस्सियाँ ढीली नहीं की, अभी मस्तूल अपने पाँव के ऊपर खड़ा है, सफीने के भरे सीने में सांसों का ज़ख़ीरा सरसराता है। क्या कहने लगता, वाह 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 वाह। अभी हम नाकेदाना फासले से अजनबी साहिल के तेवर देखते हैं, खजूरों के दरख्तों में छुपी सरगोशियाँ सुनने की खातिर हमने अपने कान जिंदा कर दिए हैं। वाह। पहाड़ी में सिरकते तीर अंदाज़ों के कारोबार पर आंखें लगा दी हैं। हमें तुम अपने साहिल पर पजीर आई कि किस अंदाज के काबिल समझते हो, ये तुम पर है। अगर तुम तीर छोड़ोगे तो हमने अपनी आँखों के सिवा सारा बदन पिघले हुए लोहे के पानी में डुबोया है। हमारा हाथ तरकश के खुले मुंह पर धरा है, कमा की खुश्क और अकड़ी ज़ुबान तो मुद्दतों से तीर चखने के लिए बेचैन है। तुम्हें ये इल्म होना चाहिए कि हम जब अपने तीर पर दुश्मन की बाईं आंख लिखते हैं तो बाईं आंख होती क्या है। कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। ये इल्म होना चाहिए कि हम जब अपने तीर पर दुश्मन की बाईं आंख लिखते हैं तो बाईं आंख होती है, कभी अबरू नहीं होता। वाह। ये तुम पर है। अगर तुम हमको सीने से लगाने के लिए साहिल पर आकर अपने बाजू खोल दोगे तो हम भी फड़फड़ाते बादबां की रस्सियों को खोल देंगे। वाह। अगर तुम तीर अंदाज़ों की टोली को पहाड़ी से उतारोगे तो हम भी जिस्म से लिपटा हुआ लोहा गिरा देंगे। तुम्हारे हर अमल को हम बड़ी ईमानदारी से, बड़े इंसाफ से रद्द अमल देंगे। तुम्हें ये इल्म होना चाहिए कि आँख के बदले में आँख और दिल के बदले दिल हमारा ज़ाब्ता है। तुम्हारा हुस्न ज़न है सोच के हर ज़ाविये से सोचना कि हम जो पानी पर खड़े हैं किस पजीराई के काबिल हैं। मगर कुछ भी करो मद्दे नज़र रखना कि हम मद्दे मुकाबिल हैं। वाह वाह वाह। और अब पेशावर से आए हुए हमारे बहुत मोहतरम मेहमान, यकीन खुद को दिलाने में अभी कुछ दिन लगेंगे, तुम्हें यकसर भुलाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। यहाँ बोई गई हैं दुख की बारूदी सुरंगें, नई फसलें उगाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। जनाब नज़ीर तबस्सुम से आपके भरपूर तालियों में इल्तमास है, तशरीफ़ लाएं। तेरे ही नाम से रोशन हैं उम्मीदों के चिराग, तू सदा जिंदा ओ पाइंदा रहे, तू सदा जिंदा ओ पाइंदा रहे। मेरी आँखों को नया ख्वाब दिया है तूने। वाह 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 वाह। मेरी आँखों को नया ख्वाब दिया है तूने, दुरे नायाब दिया है तूने। और कोई भी मैली नज़र जो तेरी जानिब उठे तुझसे शर्मिंदा रहे। कोई भी मैली नज़र जो तेरी जानिब उठे तुझसे शर्मिंदा रहे, तू सदा जिंदा हो पाइंदा रहे। और तेरी मट्टी में महक है मेरे अरमानों की, आरज़ुओं के शबिस्तानों की। तेरी मट्टी में महक है
میرے ارمانوں کی، آرزوؤں کے شبستانوں کی، تیرے ماتھے پہ سجا نور ابد کا جھومر یوں ہی تابندہ رہے، تو سدا زندہ و پائندہ رہے، تو سدا زندہ و پائندہ رہے۔ انتہائی نوازش۔ اور تیرے پرچم سے میری ذات کی پہچان ہوئی، تیرے پرچم سے میری ذات کی پہچان ہوئی، روشنی اپنی نگہبان ہوئی۔ اور تیرا آنگن جو حوالہ ہے میرے پرکھوں کا، تیرا آنگن جو حوالہ ہے میرے پرکھوں کا، وہ درخشندہ رہے، تو سدا زندہ و پائندہ رہے۔ اور اب خواتین و حضرات، کراچی سے ہمارے مہمان، اردو غزل کا بہت معتبر نام، بڑا نام، اپنے لہو سے دستخط تو کرتے، اپنے لہو سے دستخط تو کرتے، مرتے مگر مزاحمت تو کرتے، اور دل نہیں ملتے تو رہ جاتی ہے ایک گھر میں فقط آنگنوں کی، سیڑھیوں کی اور چھت کی زندگی۔ جناب صابر ظفر صاحب سے التماس ہے کہ وہ اپنے اسی خاک پہ جینا چاہتا ہوں، اسی خاک پہ مرنا چاہتا ہوں، میں نثار وطن پر ہوتے ہوئے کیا کہنے، ہر حد سے گزرنا چاہتا ہوں۔ یہی خاک پاک سے نسبت ہے، یہی جذبہ شوق شہادت ہے، کیا کہنے، یہی خاک پاک سے نسبت ہے، یہی جذبہ شوق شہادت ہے، جہاں دیکھوں شکست رنگ وہاں لہو اپنا بھرنا چاہتا ہوں، کیا کہنے، جہاں دیکھوں شکست رنگ وہاں واہ واہ واہ، لہو اپنا بھرنا چاہتا ہوں۔ کوئی نغمہ نگار ہستی میں، کوئی ہستی کی سرمستی میں، کوئی نغمہ نگار ہستی میں، کوئی ہستی کی سرمستی میں، میرا عشق گواہی دے میری، میں دل میں اترنا چاہتا ہوں۔ کوئی نغمہ نگار ہستی میں، کوئی ہستی کی سرمستی میں، میرا عشق گواہی دے میری، میں دل میں اترنا چاہتا ہوں، میں دل میں اترنا چاہتا ہوں۔ کام آئے وطن کے میرا ہنر، مجھے کہنا ہے بس اتنا ظفر۔ کام آئے وطن کے میرا ہنر، مجھے کہنا ہے بس اتنا ظفر۔ میں شاعر ہوں اس دھرتی کا، میں شاعری کرنا چاہتا ہوں۔ واہ 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 واہ، کام آئے وطن کے میرا ہنر، واہ، مجھے کہنا ہے بس اتنا ظفر۔ میں شاعر ہوں اس دھرتی کا، میں شاعری کرنا چاہتا ہوں، اسی خاک پہ جینا چاہتا ہوں، اسی خاک پہ مرنا چاہتا ہوں۔ اور اب اردو غزل کی بہت بہت عمدہ شاعرہ، ان کے شعر سنا کر میں انہیں دعوت کلام کی زحمت دوں گا۔ تھوڑے غم کے حق میں ہیں، تھوڑی خوشی کے حق میں ہیں، زندگی جیسی بھی ہے ہم زندگی کے حق میں ہیں، ہم حقیقت ساتھ بھی ہیں خواب گر ہونے کے ساتھ، ہم کھرے لفظوں کی سچی شاعری کے حق میں ہیں، ہم اسی دنیا کا حصہ ہیں مگر اس سے الگ خاموشی میں جی رہے ہیں، خاموشی کے حق میں ہیں۔ آپ کے بھرپور تعلیموں میں محترمہ یاسمین حمید صاحبہ سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ساتھ نوازیں۔ مٹی پہلے جسم بنا کر اس پر شکل بناتی ہے، مٹی پہلے جسم بنا کر اس پر شکل بناتی ہے، ایک پیارا سا گھر، اس گھر کے باہر پھول اگاتی ہے، پھولوں کو پھر پانی دینے بادل بھی آ جاتا ہے، پھولوں کو پھر پانی دینے بادل بھی آ جاتا ہے، نرم ہوا ہم کو چھوتی ہے، ہم کو یاد دلاتی ہے، نرم ہوا ہم کو چھوتی ہے، ہم کو یاد دلاتی ہے، کن ہاتھوں نے اس مٹی کا ہم کو حصے دار کیا، کن ہاتھوں کو تھام کے ہم نے آگ کا دریا پار کیا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، زمیں سے اپنے تعلق کے امتحان میں ہوں، واہ،
ज़मीं से अपने ताल्लुक़ के इम्तहान में हूँ, ये धूप झेलती है और मैं साइबान में हूँ। ज़मीं से अपने ताल्लुक़ के इम्तहान में हूँ, ये धूप झेलती है और मैं साइबान में हूँ, और ज़माने भर की मसाफत के बाद जाके खुला, ज़माने भर की मसाफत के बाद जाके खुला, कहीं भी जाऊं इसी खाक पर अमान में हूँ। क्या कहने, वाह वाह वाह। ज़माने भर की मसाफत के बाद जाके खुला, कहीं भी जाऊं इसी खाक पर अमान में हूँ, वाह, और बिखर भी जाऊं तो मेरा निशान रहेगा कहीं। वाह वाह वाह। बिखर भी जाऊं तो मेरा निशान रहेगा रहेगा कहीं, मैं मुंतशिर ही सही अपने आसमान में हूँ। वाह वाह वाह। और क्या मैं कहने। अपना नाम बदलती नहीं कहानी में, मैं अपना नाम बदलती नहीं कहानी में, अटल हूँ अपनी जगह, एक ही बयान में हूँ। वाह वाह वाह। मैं इस यकीन से मिट्टी में हर्फ बोने लगी, मैं इस यकीन से मिट्टी में हर्फ बोने लगी कि ढूंढ लेगा मुझे जिसकी दास्तान में हूँ। वाह। और ज़माने भर की मसाफत के बाद जाके खुला, कहीं भी जाऊं इसी खाक पर अमान में हूँ। मैं अब ख़वातीन हज़रात जिस शायर को बुला रहा हूँ उनका ताल्लुक़ लाहौर से है, यानी वो रहते लाहौर में हैं मगर वो पूरे पाकिस्तान में रहते हैं। सरापा मोहब्बत शख्सियत, सरापा मोहब्बत शायर, बेपनाह शायर। उनके 2-3 शेर सुनाता हूँ आपको कि हाथों पे लिख के चूमता रहता हूँ उसका नाम, मुद्दत गुज़र चुकी है जिसे ख़त लिखे हुए। मेरा मज़हब है मोहब्बत करना, ऐ खुदा मेरी हिफाजत करना। मेरे मुर्शद ने कहा था मुझसे शायरी करना, मोहब्बत करना। मोहब्बतों के शायर जनाब नज़ीर कैसर साहब से आपकी भरपूर तालियों में इल्तमास है कि तशरीफ़। जनाब नज़ीर कैसर साहब। ख़याल तुझसे है, हुस्ने ख़याल तुझसे है। वाह। ख़याल तुझसे है, हुस्ने ख़याल तुझसे है। मेरे वतन मेरी सुबह जमाल तुझसे है। क्या कहने। ख़याल तुझसे है, हुस्ने ख़याल तुझसे है। मेरे वतन मेरी सुबह जमाल तुझसे है। हमारे पुरखों ने माजी में हिजरतें की थी। क्या कहने। हमारे पुरखों ने माजी में हिजरतें की थी। हमारी नस्ल का अहद विसाल तुझसे है। हमारी नस्ल का अहद विसाल तुझसे है। उठा रहे हैं जो हम तेरे नक्शे पा से चिराग। क्या कहने। वाह वाह। उठा रहे हैं जो हम तेरे नक्शे पा से चिराग। हमारे दस्ते हुनर में कमाल तुझसे है। उठा रहे हैं जो हम तेरे नक्शे पा से चिराग। हमारे दस्ते हुनर में कमाल तुझसे है। बफैज़ दाता शहबाज वारिसो बाहू, सुखन में सोज लहू में धमाल तुझसे है। वाह 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 वाह। बफैज़ दाता शहबाज वारिसो बाहू, सुखन में सोज लहू में धमाल तुझसे है। मैं अपनी शक्ल तेरे आईने में देखता हूँ। क्या कहने। वाह वाह वाह। मैं अपनी शक्ल तेरे आईने में देखता हूँ। मेरा हवाला है तुझसे, मिसाल तुझसे है। वाह वाह वाह। मैं सजदा रेज़ हूँ, मैं सजदा रेज़ तेरी बारगाहे नूर में हूँ। मैं सजदा रेज़ तेरी बारगाहे नूर में हूँ। मेरी सहर में अज़ाने बलाल तुझसे है। मेरी सहर में अज़ाने बलाल तुझसे है। गज़ल का बहुत नुमाइंदा नाम, बहुत उम्दा कलमकार, माहिर तालीम, माहिर इकबालियात। उनके 2 शेर बुलाकर मैं उन्हें दावत दूंगा। दिल आबाद कहाँ रह पाए उसकी याद भुला देने से,
کمرہ ویراں ہو جاتا ہے ایک تصویر ہٹا دینے سے۔ عالی شعر ہو یا افسانہ یا چاہت کا تانا بانا، لطف ادھورا رہ جاتا ہے پوری بات بتا دینے سے۔ جناب جلیل علی صاحب، آپ کی بھرپور تعلیم۔ ابس تاریخ کے دریا میں ابری اور ڈوبی بے وقر لہریں نہ گنواؤ۔ ابس تاریخ کے دریا میں ابری اور ڈوبی بے وقر لہریں نہ گنواؤ، وقوعوں کے گھنے جنگل کے بیچوں بیچ جس صورت مشیت راستہ اپنا بناتی ہے اسے دیکھو۔ واہ واہ واہ۔ بڑی نظمیں پڑھو اقبال کی، یہ ایسی نظمیں ہیں سمندر پر اترتی تو دھواں بن کر وہ رہ جاتا۔ دلوں اندر جنوں کی آگ بھڑکاتی، ہوا کا رخ بدلتی، سوچ کے آفاق پھیلاتی، فلک تسخیر امکانات کے در کھولتی نظمیں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، یہ سمجھاتی لہو میں بولتی نظمیں۔ وہ شاعر جس نے اپنے خواب سارے قائد اعظم کو سونپے اور یہ کہہ کر ہوا رخصت کہ موسم آ گیا ہے اب الگ اپنے وطن کی مانگ کرنے کا۔ جو اقبال اور قائد کی نہیں سنتے تو گاندھی کی کسک سے ہی بصیرت لو۔ جو اقبال اور قائد کی نہیں سنتے تو گاندھی کی کسک سے ہی بصیرت لو، جو کہتا تھا زمین کے ایک ٹکڑے کا نہیں قصہ کہ یہ دنیا کے نقشے پر نئے ایک سلسلے کی ابتدا ہوگا۔ اسے ہونا تھا سو ہو کر رہا آخر، یہ عرض پاک پاکستان صدیوں اور نسلوں کے سجل سپنوں کا گہوارہ اپنا عشق ہے اور کچھ نہ کچھ ہوتے چلے جانے کا زندہ استعارہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ سرے پرچم ہلالی قوس میں جس شان سے تارا دمکتا ہے، میرے سینے کے بکسے میں نہیں آنکھوں میں میرا دل دھڑکتا۔ بہت مہربانی۔ اردو غزل کے بہت محبوب شاعر، ایسے شاعر کے آپ جنہیں بہت سننا چاہتے ہیں، ان کے دو شعر سنا کر اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں۔ اب میں اکثر میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں۔ ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے، کسی کو بھیج کے منگوانے تھوڑی ہوتے ہیں۔ کسی غریب کو زخمی کرے کہ قتل کرے، نگاہ ناز پہ جرمانے تھوڑی ہوتے ہیں۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں بہت احترام ملتمس ہوں جناب انور شعور سے۔ دنیا میں اس وطن کا بھلا کیا جواب ہے؟ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ دنیا میں اس وطن کا بھلا کیا جواب ہے؟ ہر ذرہ ماہتاب ہے اور آفتاب ہے، گلزارو لالا زارو سمنزارو سبزہ زار۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ گلزارو لالا زارو سمنزارو سبزہ زار، یہ ملک واقعی کسی شاعر کا خواب ہے۔ واہ 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 واہ۔ ہم اپنے آپ سے بیگانے تھوڑی ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ سے بیگانے تھوڑی ہوتے ہیں، سرور و کیف میں دیوانے تھوڑی ہوتے ہیں۔ براہ راست اثر ڈالتے ہیں سچے بول، براہ راست اثر ڈالتے ہیں سچے بول، کسی دلیل سے منوانے تھوڑی ہوتے ہیں، کسی دلیل سے
मनवाने थोड़ी होते हैं। जो लोग आते हैं मिलने तेरे हवाले से, क्या कहने, जो लोग आते हैं मिलने तेरे हवाले से, नए तो होते हैं अनजाने थोड़ी होते हैं। वाह। शऊर, तुमने खुदा जाने क्या किया होगा। शऊर, क्या कहने, तुमने खुदा जाने क्या किया होगा। वाह वाह वाह। जरा सी बात के अफसाने थोड़ी होते हैं। वाह 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 वाह। शऊर, वाह वाह वाह। शऊर, तुमने खुदा जाने क्या किया होगा। जरा सी बात के अफसाने थोड़ी होते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत। उर्दू गज़ल का एक और बड़ा नाम मुहक्किक, उस्ताद, दानिश्वर, विसाल यार की भी कैद से रिहा हुआ मैं, हुआ था कैस कभी एक दूसरा हुआ मैं, मोहब्बत ऐसे वजूदों में डाल दी गई थी, वो बात करता तो लगता था बोलता हुआ मैं। आपकी भरपूर तालीम में डॉक्टर एहसान अकबर साहब से इल्तमास है कि वो तशरीफ लाएं। वो जो 14 सदियों का इत्र है, वही दिन तो 14 अगस्त है। वो जो 14 सदियों का इत्र है, वही दिन तो 14 अगस्त है। उसी राह पे अगला पड़ाव सा जहाँ इब्तिदा में अलस्त है। उसी राह पे अगला पड़ाव सा जहाँ इब्तिदा में अलस्त है। मैं दफीना सीनों में घर मेरा, यूं ही जीना जीना सफ़र मेरा। मैं दफीना सीनों में घर मेरा, यूं ही जीना जीना सफ़र मेरा। सभी आहटों से गुज़र मेरा, वाह वाह। मेरा हाल माजी बदस्त है। सभी आहटों से गुज़र मेरा, मेरा हाल माजी बदस्त है। मैं मुसाफतों की हूँ मुंतहा, कई औलिया की हूँ दुआ। वाह वाह वाह। मैं मुसाफतों की हूँ मुंतहा, कई औलिया की हूँ दुआ। यह सिलसिला बड़ी देर का, ये जो एक लम्हे की जस्त है। वाह वाह वाह। मैं मुसाफतों की हूँ मुंतहा, मैं मुसाफतों की हूँ मुंतहा, कई औलिया की हूँ दुआ। यह है सिलसिला बड़ी देर का, ये जो एक लम्हे की जस्त है। मेरे मुमकिनाते जिहात में, वो जो उतरा कद्र की रात में। वाह 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 वाह। मेरे मुमकिनाते जिहात में, वो जो उतरा कद्र की रात में, वही हाथ है मेरे हाथ में, वही नक्शा बदस्त है। वाह वाह वाह। मेरे मुमकिनाते जिहात में, वो जो उतरा कद्र की रात में, वही हाथ है मेरे हाथ में, वही नक्शा बदस्त है। वो मेरे क़याम व हज़र में है, वही साहिबे दरो बस्त है। वो जो 14 सदियों का इत्र है, वही दिन तो 14 अगस्त है। वाह वाह। उसी राह पे अगला पड़ाव सा जहाँ इब्तिदा में अलस्त है। और अब ख़वातीन हज़रात, उर्दू शेर की तहज़ीबी रिवायत की अमीन। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। मैं अपने ख्वाब से कट कर जीऊँ तो मेरा खुदा उजाड़ दे, मेरी मट्टी को दरबदर कर दे। मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूँ न रहूँ इसको बार बार कर दे। इफ्तिखार उर्दू जनाब इफ्तिखार आरिफ, आपकी भरपूर तालीम। हम अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं। हम अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं। हम अपने रफ्तगां को याद रखना चाहते हैं।
دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ بہت مشکل زمانوں میں بھی ہم اہل محبت وفا پر عشق کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ قلم آلودہ نان و نمک رہتا ہے پھر بھی، قلم آلودہ نان و نمک رہتا ہے پھر بھی جہاں تک ہو سکے آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ قلم آلودہ نان و نمک رہتا ہے پھر بھی جہاں تک ہو سکے آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ امانت نور جن کے ہاتھوں میں ہے وہ حرف یقین لکھیں گے۔ امانت نور جن کے ہاتھوں میں ہے وہ حرف یقین لکھیں گے۔ ہماری تقدیر اور کوئی نہیں لکھے گا، ہم ہی لکھیں گے۔ واہ واہ واہ۔ ہماری تقدیر اور کوئی نہیں لکھے گا، ہم ہی لکھیں گے، ہم ہی لکھیں گے۔ امانت نور جن کے ہاتھوں میں ہے وہ حرف یقین لکھیں گے۔ ہماری تقدیر اور کوئی نہیں لکھے گا، ہم ہی لکھیں گے۔ زمین کے سب رنگ خواب بن کر ہماری آنکھوں میں جاگتے ہیں۔ زمین کے سب رنگ خواب بن کر ہماری آنکھوں میں جاگتے ہیں، تو جب بھی لکھیں گے اپنے خوابوں سے مختلف تو نہیں لکھیں گے۔ واہ 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 واہ۔ تو جب بھی لکھیں گے اپنے خوابوں سے مختلف تو نہیں لکھیں گے۔ امانت نور جن کے ہاتھوں میں ہے۔ اور دو چار شعر آزادی کے حوالے سے۔ محاذ خیر پر جب فتح کا منظر کھلا تھا، محاذ خیر پر جب فتح کا منظر کھلا تھا، نیا پرچم بعنوان ماؤ اختر کھلا تھا۔ محاذ خیر پر جب فتح کا منظر کھلا تھا، نیا پرچم بعنوان ماؤ اختر کھلا تھا۔ سفارائی ہوئی تھی جب میان ظلمت و نور، سفارائی ہوئی تھی جب میان ظلمت و نور، بڑے تیور سے تیغ تیز کا جوہر کھلا تھا، بڑے تیور سے تیغ تیز کا جوہر کھلا تھا۔ ہوا کس کس طرح برہم ہوئی تھی بادباں پر، ہوا کس کس طرح برہم ہوئی تھی بادباں پر، بھنور کس کس طرح بفرے تھے جب لنگر کھلا تھا، بھنور کس کس طرح بفرے تھے جب لنگر کھلا تھا۔ قیامت مرحلے طے کر کے پہنچے تھے یہاں تک، قیامت مرحلے طے کر کے پہنچے تھے یہاں تک، بہت قلعے گرے تھے تب کہیں ایک در کھلا تھا۔ قیامت مرحلے طے کر کے پہنچے تھے یہاں تک، بہت قلعے گرے تھے تب کہیں ایک در کھلا تھا۔ وہ جس کے حرف میں گم گشتہ صدیاں گونجتی تھیں، وہ جس کے حرف میں گم گشتہ صدیاں گونجتی تھیں، اسی کی فکر سے اسرار کا دفتر کھلا تھا۔ بہت واضح بہت روشن تھے خد و خال فردا، بہت واضح بہت روشن تھے خد و خال فردا۔ کسی کی آنکھ پر جب خواب جاں پرور کھلا تھا، زمانے تجھ کو یاد آتا تو ہوگا وہ زمانہ، زمانے تجھ کو یاد آتا تو ہوگا وہ زمانہ۔ وہ دن جب مکتب مہر و وفا گھر گھر کھلا تھا، محاذ خیر پر جب فتح کا منظر کھلا تھا، نیا پرچم بعنوان ماؤ لشکر کھلا تھا۔ اور اب جو شخصیت یہاں تشریف لائیں گے، ایک بڑا نام، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ اس مشاعرے کا اعزاز اور دین ہے کہ وہ ہم انہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور آپ انہیں سنیں گے بھی۔ آپ انہیں فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا، عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل، کہ اٹھ کے وہ بھی چلا جس کا گھر نہ تھا کوئی۔ یہ کائنات اگر مجھ سے پوچھ کر بنتی، میں کیوں زمین پہ بنیاد آسماں رکھتا، میرے ہی ہاتھ میں ہوتی اگر متاع حیات، تو کیا میں تیرے لیے عمر رائگاں رکھتا۔ آپ کے بھرپور تعلیم میں جناب سحر انصاری صاحب۔ نئی ادا سے پھر آئی بہار آزادی، نئی ادا سے پھر آئی بہار آزادی، بڑھا رہی ہے بہت اعتبار آزادی۔
नई अदा से फिर आई बहार आज़ादी, बढ़ा रही है बहुत एतबार आज़ादी। है इसमें अपने शहीदों का खून भी शामिल, है इसमें अपने शहीदों का खून भी शामिल, निखर रहा है जो रूए निगारे आज़ादी। वाह वाह वाह। है इसमें अपने शहीदों का खून भी शामिल, निखर रहा है जो रूए निगारे आज़ादी। जो बेवतन है असीराने जौरो जुल्मो सितम, जो बेवतन है असीराने जौरो जुल्मो सितम, उन्हें नसीब नहीं इख्तियार आज़ादी, उन्हें नसीब नहीं इख्तियार आज़ादी। हमें हमारे जहन को आसूदगी मैसर है, हमारे जहन को आसूदगी मैसर है, हमारे क़ल्ब व नज़र है निसार आज़ादी। खुदा का शुक्र कि अपनी ज़मी है अपना वतन, क्या कहने, खुदा का शुक्र कि अपनी ज़मी है अपना वतन, है ज़र्रा ज़र्रा सहर नग़मा बार आज़ादी। वाह वाह। नई अदा से फिर आई बहार आज़ादी, बढ़ा रही है बहुत एतबार आज़ादी। यह है कि अपने खून से जो हम एक शमा जलाए हुए हैं, अपने खून से जो हम एक शमा जलाए हुए हैं, शब परस्तों पे क़यामत भी तो ढाए हुए हैं। वाह वाह वाह। अपने खून से वाह। जो हम एक शमा जलाए हुए हैं, शब परस्तों पे क़यामत भी तो ढाए हुए हैं। और जाने क्यों रंगे बगावत नहीं छुपने पाता, जाने क्यों रंगे बगावत नहीं छुपने पाता, हम तो खामोश भी हैं सर भी झुकाए हुए हैं। वाह 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 वाह। जाने क्यों रंगे बगावत नहीं छुपने पाता, हम तो जाने क्यों रंगे बगावत नहीं छुपने पाता, क्या हम तो खामोश भी हैं सर भी झुकाए हुए हैं। वाह। और वक्त को सात व तक़वीम समझने वालों, वाह वाह। वक्त को सात व तक़वीम समझने वालों, वक्त ही के तो ये सब हश्र उठाए हुए हैं, वक्त ही के तो सब हश्र उठाए हुए हैं। और महफिल आराई हमारी नहीं अफराद का नाम, महफिल आराई हमारी नहीं अफराद का नाम, कोई हो या कि ना हो आप तो आए हुए हैं। वाह वाह वाह। महफिल आराई हमारी नहीं अफराद का नाम, कोई हो या कि ना हो आप तो आए हुए हैं। और एक तबस्सुम जिसको होठों पर सजाया था सहर, वाह। एक तबस्सुम जिसको होठों पर सजाया था सहर, आँख में आए हुए आंसू से पहचाना गया। वाह वाह वाह। आँख में आए हुए आंसू से पहचाना गया। एक सवाल उसके कदों गेसू से पहचाना गया, हुस्न अपने कौन से जादू से पहचाना। बहुत शुक्रिया। क्या कहना। वाह वाह। ख़वातीन हज़रात और अब जिस शख्सियत की बारी है, फराज साहब का एक शेर है कि मैं उसका नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने। यही अंदाज़ तिजारत है तो कल का ताजिर बर्फ़ के बाँट लिए धूप में बैठा होगा। उसने पैकर में न ढलने की कसम खाई है और मुझे शौक़ मुलाकात लिए फिरता है। अनवर की सरे बद में सुखन आई है बारी, क्या जानिए ये शख्स हंसा दे कि रुला दे। बड़े नमनाक से होते हैं अनवर कह कहे तेरे, कोई दीवारे गिरिया है तेरे अशार के पीछे। जनाब अनवर मसूद साहब से आपकी भरपूर तालियों में इल्तमास। ये बुनियान मरसूस, ये जो हालिया जंग हुई है हम जिसमें भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई है, उस सिलसिले में चंद शेर हैं। जो एक मुद्दत से दुश्मन है हमारा, वाह वाह। जो एक मुद्दत से दुश्मन है, अब उसका हाल अब तर हो गया है। बड़े जंगी जहाज उसके गिरे, वो मिट्टी के बराबर हो गया है। वाह 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 वाह। जिसे वाह वाह वाह। बड़े जंगी जहाज उसके गिरे हैं, क्या कहने, वो मिट्टी के बराबर हो गया है। जिसे शर्मिंदगी कहती है दुनिया,
यही उसका मुकद्दर हो वाह गया। वाह 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 जिसे वाह। शर्मिंदगी कहती है दुनिया, यही उसका मुकद्दर हो गया है। हमारी फतह मंदी पर जमाना बहुत हैरान और शशदर हो गया है। बस अब खामोश है भारत की तोपें, जवाब ऐसा मुअस्सर हो गया। वाह 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 वाह। बस अब खामोश हैं भारत की तोपें, जवाब ऐसा मुअस्सर हो गया है। हम एक दीवार हैं शीशा पिलाई, ये अब दुश्मन को बाबर हो गया। जरी जांबाज शाहीनों का झुरमट अबाबीलों का लश्कर हो गया है। जो मोदी की मुजम्मत में कहा है, मेरा वो शेर निश्तर हो गया है। जो मोदी की मुजम्मत में कहा है, मेरा वो शेर निश्तर हो गया है। हुई है उसकी बदनामी कुछ ऐसी, वो रुसवाई का पैकर हो गया है। और उनका निशान चक्कर है, हैं जी, बहुत चकरा रहा है उसके हाथों, जो उसके साथ चक्कर हो गया है। वाह 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 वाह। चकरा रहा है उसके हाथों, जो उसके साथ चक्कर हो गया है। जो उसने झूठ बोला है मुसलसल, वो अब दुनिया को अजबर हो गया है। और अब ये मसला कश्मीर वाला जहां भर में उजागर हो गया है। आखिरी शेर, बहुत मोदी ने पाई है तरक्की, बहुत मोदी ने पाई है तरक्की, नरिंदर से सरेंडर हो गया। और अब ख़वातीन हज़रात, एक ऐसे बड़ी शख्सियत को, एक बड़े शायर को, जो एक ज़माने तक अपनी शख्सियत से, अपनी शायरी से पूरी उर्दू शायरी पर, मुशायरों पर उनका राज रहा उनका, और आज भी उनका कलाम दिलों को मुसख्खर करता है। ये मरहले भी मोहब्बत के बाब में आए, खुलूस चाहा तो पत्थर जवाब में आए। रिया के दौर में सच बोल तो रहे हो, मगर ये वस्फ़ ही न कहीं एहतसाब में आए। मैं अपने देश की मिट्टी से प्यार करता हूँ, ये जुर्म भी मेरी फ़र्द हिसाब में आए। तेरे गवाह, तेरी अदालत, तेरे वकील, फिर किस में हौसला था कि होता मेरी तरफ। जिसकी निस्बत से तुम्हें दुनिया में पहचाना गया, ये ज़रा सोचो कि तुमने इस ज़मीन को क्या दिया। आपकी भरपूर तालीम में जनाब मुर्तज़ा बरलास साहब। ये जो दिल में पाली ख्वाहिशें, बड़ी चाह से, बड़े चाव से, वाह वाह वाह, ये दिल में पाली है ख्वाहिशें, बड़े चाह से, बड़े चाव से, हैं किनारे आब की बस्तियाँ, या हैं नदी किनारे की बस्तियाँ, जो न बच सकेंगी कटाव से। वाह वाह वाह। ये दिल में पाली हैं ख्वाहिशें, बड़ी चाह से, बड़े चाव से, हैं किनारे आब की बस्तियाँ, जो न बच सकेंगी कटाव से। मेरी ज़िंदगी में जब आई है ये शदीद रुत, तो कहाँ गए। मेरी ज़िंदगी में जब आई है ये शदीद रुत, तो कहाँ गए। वो जो गर्मियों में थे छाँव से, थे जो सर्दियों में अलाव से। वो जो गर्मियों में थे छाँव से, वो जो मेरी ज़िंदगी की जो नाव है वो समंदरों के सफ़र में है। वाह वाह। मेरी ज़िंदगी की जो नाव है वो समंदरों के सफ़र में है। कभी नाव उलझी है मौज से,
کبھی موج الجھی ہے ناؤ سے۔ واہ 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 میری زندگی جو ناؤ ہے وہ سمندروں کے سفر میں ہے، کبھی ناؤ الجھی ہے موج سے، کبھی موج الجھی ہے ناؤ سے، اور مجھے کی گئی ہے یہ پیشکش کہ سزا میں ہوں گی رعایتیں۔ کیا کہنے، مجھے کی گئی ہے یہ پیشکش کہ سزا میں ہوں گی رعایتیں، جو قصور میں نے کیا نہیں وہ قبول کر لوں دباؤ سے، واہ 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 جو قصور میں نے کیا نہیں واہ 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 وہ قبول کر لوں دباؤ سے۔ نظر آنے والے جو زخم تھے چلو وہ تو بھر دیے وقت نے، نظر آنے والے جو زخم تھے چلو وہ تو بھر دیے وقت نے، مگر ان کا کیسے علاج ہو جو لگے ہیں روح میں گاؤں سے۔ واہ واہ، نظر آنے والے جو زخم تھے چلو وہ تو بھر دیے کس نے، مگر ان کا کیسے علاج ہو۔ یہ جو تند ہواؤں میں کیا نظم خیمہ آرزو، یہ اتنی تند ہواؤں میں کیا نظم خیمہ آرزو، کہیں یہ نہ ہو کہ تناب جاں تیری ٹوٹ جائے تناؤ سے، کہیں یہ نہ ہو کہ تناب جاں تیری ٹوٹ جائے تناؤ سے۔ اور میری زندگی کی جو ناؤ ہے وہ سمندروں کے سفر میں ہے، کبھی ناؤ الجھی ہے موج سے، کبھی موج الجھی۔ اور ہماری یہ بھی خوش بختی ہے کہ اس مجلس میں زہرا نگاہ صاحبہ تشریف فرما ہے۔ اس یادگار قومی اور تاریخی مشاعرے کی میر مشاعرہ کس قدر رنگ آسمان پر ہے جیسے وہ ان دنوں یہاں پر ہے، کس قدر رنگ آسمان پر ہے جیسے وہ ان دنوں یہاں پر ہے، ہائے یہ بے گھری زمینوں کی تو کہ خاموش آسمان پر ہے، چلنے والے نظر نہیں آتے کوئی آسیب کارواں پر ہے، اس امید پہ روز چراغ جلاتے ہیں آنے والے برسوں بعد بھی آتے ہیں، دیکھتے دیکھتے ایک گھر کے رہنے والے اپنے اپنے خانوں میں بٹ جاتے ہیں۔ آپ کی بھرپور تعلیموں میں بطور احترام التماس گزار ہوں زہرا نگاہ صاحبہ۔ کہاں گئے میرے دلدار و غم گسار سے لوگ، وہ دل بران زمیں وہ فلک شعار سے لوگ، وہ موسموں کی صفت سب کو باعث تسکین، وہ موسموں کی صفت سب کو باعث تسکین، وہ مہر و ماہ کی طرح سب پہ آشکار سے لوگ، واہ وہ واہ مہر و ماہ کی طرح سب پہ آشکار سے لوگ، کہاں گئے میرے دلدار و غم گسار سے لوگ۔ ہر آفتاب سے کرنیں سمیٹ لیتے ہیں، ہر آفتاب سے کرنیں سمیٹ لیتے ہیں، ہمارے شہر پہ چھائے ہوئے غبار سے لوگ، ہمارے شہر پہ چھائے ہوئے غبار سے لوگ، ہم ایسے سادہ دلوں کی کہیں پہ جا ہی نہیں، ہم ایسے سادہ دلوں کی کہیں پہ جا ہی نہیں، چہار سمت سے امڈے ہیں ہوشیار سے لوگ، چہار سمت سے امڈے ہیں ہوشیار سے لوگ، اور لہو لہو ہوں جب آنکھیں تو کیسا وعدہ دید، لہو لہو ہو جب آنکھیں تو کیسا وعدہ دید، چلے گئے ہیں سر شام کوئے یار سے لوگ، نسیم صبح کے جھونکے ہمیں بھی چھو کے گزر، نسیم صبح کے جھونکے ہمیں بھی چھو کے گزر، ہمیں بھی یاد ہے کچھ موسم بہار سے لوگ، نسیم صبح کے جھونکے ہمیں بھی چھو کے گزر، ہمیں بھی یاد ہے کچھ موسم بہار سے لوگ۔ زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے، حالانکہ دریں اسنا کیا کچھ نہیں دیکھا ہے، پر لکھے تو کیا لکھے اور سوچے تو کیا سوچے، کچھ فکر بھی مبہم ہے کچھ ہاتھ لرزتا ہے، اب بوڑھی بھی نہیں اتنی اس طرح وہ تھک جائے، اب جان کے اس نے یہ انداز بنایا ہے، ہر چیز بھلاوے کے صندوق میں رکھ دی ہے، ہر چیز بھلاوے کے صندوق میں رکھ دی ہے، آسانی سے جینے کا اچھا یہ طریقہ ہے۔ زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔
گھر بار سمجھتی تھی قلعہ ہے حفاظت کا، دیکھا کہ گرستی بھی مٹی کا کھلونا ہے، مٹی ہو کہ پتھر ہو، ہیرا ہو کہ موتی ہو، اب گھر بار کے مالک کا گھر بار پہ قبضہ ہے۔ واہ واہ، احساس حکومت کے اظہار کا کیا کہنا، انعام ہے مذہب کا جو ہاتھ میں کوڑا ہے۔ زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ 2 بیٹوں کو کیا پالا، ناداں یہ سمجھتی تھی اس دولت دنیا کی مالک وہی تنہا ہے، پر وقت نے آئینہ کچھ ایسا دکھایا ہے، تصویر کا یہ پہلو اب سامنے آیا ہے، بڑھتے ہوئے بچوں پر کھلتی ہوئی دنیا ہے، کھلتی ہوئی دنیا کا ہر باپ تماشا ہے۔ کیا کہنا، ماں باپ کی صورت تو دیکھا ہوا نقشہ ہے، واہ دیکھے ہوئے نقشے کا ہر رنگ پرانا ہے۔ زہرا نے بہت دن سے واہ واہ، کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ واہ 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 واہ، سوچا تھا بہن بھائی دریا ہیں محبت کے، دیکھا کہ کبھی دریا رستہ بھی بدلتا ہے، واہ واہ، بھائی بھی گرفتار مجبوری خدمت ہے، اور بہنوں پہ بھی طاری ہے قسمت کا جو لکھا ہے۔ واہ واہ واہ، ایک ماں ہے جو پیڑوں سے باتیں کیے جاتی ہے، ایک ماں ہے جو پیڑوں سے باتیں کیے جاتی ہے، واہ واہ واہ، کہنے کو ہیں 10 بچے اور پھر بھی وہ تنہا ہے۔ زہرا نے بہت دن سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے، حالانکہ دری ہنسنا کیا کچھ نہیں دیکھا ہے، پر لکھے تو کیا لکھے اور سوچے تو کیا سوچے، کچھ فکر بھی مبہم ہے، کچھ ہاتھ لرزتا۔ اسکول پاکستان یوم آزادی کے حوالے سے منعقدہ مشاعرے کی آخری شاعرہ، امیر مشاعرہ محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ کو آپ نے سماعت کیا۔ نثر نو ادبی میلے اور اس یادگار قومی مشاعرے کے حوالے سے منعقدہ یہ محفل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت دیر تک یاد رہے گی، اور خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان نسل نو کے نمائندہ یہاں تشریف فرما ہیں، انہیں یہ مشاعرہ بہت یاد رہے گا، اس سے وہ ان کو یقیناً وہ استفادہ وہ کریں گے اس سے۔ ان 2 اشعار پہ، دعائیہ اشعار پہ اس مجلس کا اختتام کروں گا کہ زلزلوں کی نہ دسترست ہو کبھی، اے وطن تیری استقامت تک، ہم پہ گزریں قیامتیں لیکن تو سلامت رہے قیامت تک۔